السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 263واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے چند مہینوں میں ہمارے پورے ملک ہندوستان سے تقریباً 250 سے 300 مسلم نوجوانوں کو ATS کی طرف سے اٹھایا گیا، اور ابھی پربھنی میں جو انسیڈنس ہوا، کیونکہ پربھنی کا معاملہ خاص طور پہ گرما گرمی میں ہے، سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہے، وہاں سے کچھ نوجوانوں کو اٹھایا گیا، اورنگ آباد سے کچھ نوجوانوں کو، پونے سے کچھ نوجوانوں کو، گجرات سے کچھ نوجوانوں کو، دلی سے کچھ نوجوانوں کو، دیوبند سے کچھ نوجوانوں کو، مدھیہ پردیش کے کھنڈوا وغیرہ سے کچھ نوجوانوں کو، ملک کے مختلف علاقوں سے مسلم نوجوانوں کو ATS کی طرف سے اٹھایا گیا۔ حالانکہ اکثر نوجوان وہ ہے جنہوں نے کوئی سرگرمیاں انجام نہیں دی، مگر پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ سب سسپیکٹڈ ہے، مشکوک ہے، ان کے تعلقات پڑوس کے ملک یعنی پاکستان کی کچھ ممنوعہ تنظیموں سے، اور ہمارے ملک میں بھی وہ لوگ جو ملک مخالف سرگرمیوں میں لگے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں تھے، جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا، کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا کا ڈیٹا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ان کے جو تعلقات تھے وہ ایسے لوگوں سے تھے، اور ایسے میسیجز وغیرہ انہوں نے ایک دوسرے کو بھیجے ہوئے تھے جو ہمارے ملک کے قاعدے قانون کے خلاف تھے۔ محترم بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اچھی طرح سے میری بات کو سمجھ لے کہ پیارے بچوں، ہمارے پڑوس کے ملک میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی جو لوگ جو ہے ہمارے ملک کے دشمن ہیں، یہ یہاں کے مسلمانوں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان بھی ہماری گورنمنٹ کے نزدیک اور ہماری ATS کے نزدیک مشکوک ہو جاوے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے وہ اپنے گھر کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا لے کر، جیسے ایک ویشیا ہوتی ہے دھندا کرنے والی جو اپنے جسم کو فروش کرتی ہے، اور اس کا ایک بھڑوا ہوتا ہے جو اس کے لیے جھگڑے گھیر گھیر کے لے کر آتا ہے، تو ایسے ہی ہمارے پڑوس کے ملک میں کچھ لوگ اور ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کا برین واش کرنے کے لیے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کا استعمال کر رہے ہیں ویشیاؤں کے طور پہ، اور خود جو ہے بھڑوا گیری کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے جھگڑے گھیرنے کا، کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو ان سے جوڑا جائے، اور ان لڑکیوں کے ذریعے سے ان نوجوانوں کے برین کو واش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو کس بیس پہ یہ ساری معلومات دے رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں ابھی انڈین ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر ایک نیوز پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ بامبے میں ایک نوجوان جس کا نام حمید نہال انصاری، جو باضابطہ ڈگری ہولڈر انجینئر تھا، ایسے ہی ایک پاکستانی لڑکی نے اس کو اپنے عشق میں، اپنے محبت میں اندھا کر دی فیس بک کے اوپر، اور اندھا کرنے کے بعد میں وہ جو بچہ انجینئر تھا، ہائر ایجوکیٹڈ تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کو پاکستان آنے کے لیے ورغلایا، اچکایا، اکسایا۔ اب وہ اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ افغانستان کے راستے سے وہ پاکستان کا سفر اس نے اختیار کیا۔ جیسے ہی پاکستان میں داخل ہوا، وہاں پہ اس کو وہاں کی آرمی نے پکڑ لی۔ جب دیکھا، پکڑنے کے بعد میں اس کے اوپر جاسوس کا الزام لگایا گیا کہ یہ انڈین جاسوس ہے بول کے۔ حالانکہ وہ جو بچہ تھا وہ اس لڑکی کے بہکاوے میں آ کے وہاں پہ گیا، اس کا کسی ممنوعہ تنظیم سے، کسی آتنکوادی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں کا ویشیاؤں کے طور پہ ایسا یوز کر رہے ہیں مسلم نوجوانوں کو ہندوستان کے خاص طور پہ بہکانے کے لیے اور ان کا برین واش کرنے کے لیے۔ انہی میں سے وہ لڑکی جو تھی جس نے حمید انصاری کو جو ہے بہکا کے وہاں تک تو بلا دیا، بلانے کے بعد اس کو بے سہارا چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جب ملٹری کورٹ کے اندر اس کو پیش کیا گیا تو انڈین ایکسپریس میں اس نے لکھا ہے، ہی واز لیٹر اریسٹڈ اینڈ
trialed by a Pakistani military court which pronounced him guilty of espionage. وہاں کی کورٹ نے اس کو جاسوس بول کے گھوشت کر دیا اور جیل میں ڈال دیا. ایسی جیل میں ڈالا جس کے اندر سب سے زیادہ خونخوار اور خطرناک قسم کے جو ہے غنڈے اور خطرناک قسم کے مجرم ہوتے تھے. وہاں ڈالنے کے بعد میں بیچارے حمید انصاری کے اوپر 3 مرتبہ جان لیوا حملہ کیا گیا. 3 مرتبہ اس کی جان جاتے جاتے بچی. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہندوستانی جاسوس ہے, اس کو زندہ مت چھوڑو, اس کو مارو. اس طریقے سے وہ بچے کے اوپر حملے کیے گئے. تو ابھی میں 2-3 روز پہلے اس کی والدہ کا بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہمارے ملک کی جو فورن منسٹر ہے سشما سوراج جی, ان سے ملاقات کی, ان سے بات چیت کی, تو سشما جی نے ان کو دلاسا دلایا اور کہا کہ آپ بے فکر رہو, آپ کا بیٹا میرے اپنے بیٹے کے جیسا ہے. اگر میں میرے بیٹا ہوتا تو اس کے لیے کیسی کوشش کرتی, ویسے میں آپ کے بیٹے کے لیے کروں گی. تو ماشاءاللہ ان کے والدین کو اطمینان بھی ہو گیا, اور میری بھی دعائیں وہ حمید نہال انصاری کے والدین کے ساتھ میں بھی ہے اور اس بچے کے ساتھ میں بھی ہے, اس لیے کہ وہ بچہ تو بے قصور ہے بیچارہ, وہ کسی کے جال میں پھنس کے وہاں پہ پہنچ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو خلاصی عطا فرمائے, اس کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے, اور اس کے ماں باپ کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر ہر فتنے سے وہ بچے کو محفوظ رکھ کے بحفاظت اپنے گھر اپنے اہل و عیال پہنچانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اب میرے محترم بزرگوں, اس میں ہمارے سشما جی کی دل کھول کے تعریف کروں گا. میں نے اس سے پہلے تمام انسیڈنٹس, جیسے سوڈان میں انسیڈنٹس ہوا, اس ٹائم پہ سشما جی نے پرسنل انٹرسٹ لے کے وہاں پہ جتنے بھی ہندوستان پھنسے ہوئے تھے ان کو ایئر لفٹ کرا کے ہندوستان واپس بلایا بحفاظت. یمن میں جب حالات بگڑے وہاں سے بھی انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو واپس بلا لیا. ابھی ہمارے سامنے ایک کرنٹ انسیڈنٹ سعودی عربیہ کا ہے کہ جس کے اندر جو ہے جیسی ہی پتہ چلا کہ ہمارے تقریباً 8 سے 10 ہزار ایسے نوجوان جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور کھانے کے وعدے چل رہے ہیں, تو سشما جی نے اعلان کر دیا کہ وہاں پہ جو انڈین ایمبیسی ہے وہ ان کو فری میں کھانا پرووائڈ کریں گی, اور فوراً آپ نے وی کے سنگھ کو وہاں پہ بھیج دیا. اور بس اتنا ہی نہیں, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے پرسنلی بھی بہت سارے لوگوں نے انڈیویجل جب میم کو میسیجز بھیجے کہ ہمارے یہ پرابلم چل رہے ہیں, میم نے اپنے لیول پہ ہر ایک پرابلم کو سالو کیا. اور جب سوڈان انسیڈنٹ چل رہا تھا, میں نے پارلیمنٹ میں خود میم کی اسپیچ کو سنا تھا. اس ٹائم پہ کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو میڈم نے کہا, بولے بھائی صاحب میری پوری واچ ہے, میں ہر آدھے گھنٹے کو وہاں کے لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور اس پرابلم کو سالو کرنے میں لگی ہوئی ہوں. یہاں تک کہ مجھے رات میں 2 بجے فون آیا, میں نے 2 بجے بات کی, 3 بجے فون آیا, 3 بجے بات کی, 4 بجے فون آیا, 4 بجے بھی بات کی. میں میم کی اس اسپیچ کو سن کے اور اب تک جو انہوں نے کام کیا ہے, واقعی میں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہے کہ اگر ہمارے ہندوستان کا ہر منسٹر سشما جی کی طرح سے اپنے منسٹری کو سنبھالنے والا اور اپنے کام کو کرنے والا بن جائے, تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ہندوستان یو کے اور یو ایس اے کے لیول پہ نہیں بھی گیا تو کم سے کم یورپ کے کسی نہ کسی چھوٹے ملک کے برابر تو ہم بہت جلد پہنچ سکتے ہیں. اور تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں محترم بزرگوں, میرا تو مزاج ہے, دیکھو میں ایک دم صاف بات کرنے والا انسان ہوں. سشما جی نے نہیں, کسی نے بھی اگر اچھا کام کیا, چاہے وہ اپنے اپوزٹ پارٹی کا ہو, اچھا کام کر رہا ہے, انسان نے دل کھول کے اس کی تعریف کرنا چاہیے. ورنہ ہمارے زمانے میں تو ہمارے دینی معاملات میں بھی اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس میں بھی ہم لوگ ٹانگ اڑا کے اس میں نقص کیسے نکالنا, عیب کیسے نکالنا. آج ہم لوگ اتنے تنگ نظر ہو چکے ہیں, تعریف کرنا تو دور کی بات ہے, تعریف والے کام میں بھی ہم عیب نکالنے میں لگ جاتے ہیں. وہ میں کتاب پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے, کتاب الازکیہ, اس میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا. وہ کعب احبار جو ہے پہلے یہودی تھے, بعد میں وہ مسلمان ہو کے بہت بڑے عالم بن گئے اور بہت ہی انہوں نے فقہی اور علمی اعتبار سے خدمات انجام دی. تو ایک صاحب سے ان کا مناظرہ ہو گیا جو خاندانی مسلمان تھے. اب اس مناظرے میں کعب احبار نے اس کو شکست دے دی. اب جس کو شکست ملی تھی علمی اور دلائلی اعتبار سے تو وہ ہار چکا تھا, مگر محترم بزرگوں جو رذیل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, کمینے ٹائپ کے,
یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو علمی اور دلائل کے اعتبار سے شکست مل جائے تو یہ اپنے اوچھے پن پہ فوراً آ جاتے ہیں. وہ بھی ویسے ہی اپنے اوچھے پن پہ آ کے کعب احبار پہ ذاتی حملے کرنے لگا. یہ لوگ کیا کرتے، پھر ذاتی حملے کرتے. اب اس کو شکست جب ہو گئی سب کے سامنے تو کہنے لگا، ارے بولے تو پہلے یہودی تھا، یہودی ہے نا، بولے تو فلانی یہودی عورت کی اولاد ہے تو کعب احبار نے اس کو صرف اتنا جواب دیا، ہاں بولے بھائی میں پہلے یہودی تھا، کیا میں نے مسلمان ہو کے غلطی کی؟ علامہ ابن جوزی نے اس کے بعد لکھا کہ کعب احبار کے اس جواب نے بھی واپس سے اس کو شکست دے دی اور منہ کے بل گرا دیا، اور پھر واپس سے وہ ذلیل و خوار ہو گیا. تو یہ میرے محترم بزرگوں، پورا واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے. میں ہمارے تمام ائمہ اکرام سے یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست کروں گا، اپنے اپنے مسجدوں میں ہمارے نوجوانوں کو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کا ویشیاؤں کے طور پہ یوز اور استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو آگاہ کرے اور یہ کہے کہ کسی بھی ایسے نمبر سے آپ کو ملک مخالف اگر ورغلایا جاتا ہے یا کوئی بھی میسج آتا ہے، آپ اسی وقت میں اپنے مقامی جمعیت علماء کے ذمہ داروں سے مل کر یا اپنے یہاں کے دوسرے جو لیڈران وغیرہ ہے پولیٹیکل لائن سے، ان سے مل کے فوراً اپنے قریب کے پولیس چوکی میں جا کر وہ نمبر وہاں پہ نوٹ کرائے، سائبر سیل کے اندر شکایت درج کرائے، ایسے ایسے نمبر سے مجھے ملک مخالف میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں بول کے. تو آنے والے جو خطرات ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. تمام ائمہ سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے نوجوانوں کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.